چکوال اور جہلم میں طوفانی بارشوں سے تباہی، ہر طرف پانی ہی پانی، گھر ڈوب گئے، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، درجنوں دیہات شدید متاثر، 200 افراد ریسکیو، امدادی کارروائیاں جاری۔ راولپنڈی میں سیلابی صورتحال، رین ایمرجنسی نافذ، برساتی نالوں میں ڈوبنے والے ایک شخص کی تلاش جاری، نالہ لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک جانے کے بعد کم ہونے لگی، پاک فوج سمیت تمام ادارے ہائی الرٹ، وزیر اعظم آج NDMA کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ اور فتح جنگ کے قریب ڈیم اوور فلو، انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر دی، لاہور، فیصل آباد، پاک پتن، اٹک اور ہارون آباد میں حادثات، بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ، چند گھنٹوں میں 423 ملی میٹر بارش، شدید بارش کے باعث پنوال ڈیم ٹوٹ گیا، علاقہ ڈوب گیا، 2 گاڑیاں اور 3 افراد پانی میں بہہ گئے، 2 کو ریسکیو کر لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ جہلم میں بھی طوفانی برسات کے بعد فلیش فلڈنگ، ندی نالے بکھر گئے، متاثرین نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے لی، مکان کی چھت گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت درجنوں افراد پھنس گئے، امدادی ٹیموں نے 200 افراد کو ریسکیو کر لیا، آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ تحصیل چوا سیدن شاہ میں ہر طرف پانی ہی پانی، کٹا سراج مندر بھی پانی میں ڈوب گیا، کئی علاقوں میں فوجی جوان اور ریسکیو ٹیمیں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ سہاوا کے نالے میں بھی شدید طغیانی، دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، 4.5 لاکھ کیوسیک ریلے کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری۔ پوٹوہر ریجن میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلے، وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال کا نوٹس لے لیا، انتظامیہ سے رپورٹ طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی، کہا سرکاری ادارے انتہائی محنت سے کام کر رہے ہیں، عوام کو مسلسل آگاہ رکھا جائے، شہریوں سے بھی حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی اپیل۔ فتح جنگ کے قریب ڈیم اوور فلو، پانی سڑکوں پر آ گیا، انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر دی، عملہ تعینات۔ لاہور کی اکبری منڈی میں بارش سے متاثر مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، ہارون آباد میں بارش کے پانی سے بھرے تالاب میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق، پاک پتن میں مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جان سے گئے، فیصل آباد میں 2 گھروں کی چھتیں گرنے سے 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق، اٹک میں چھت گرنے سے لڑکے کی جان چلی گئی، حافظ آباد اور گجرات میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، لاہور سمیت کئی علاقوں میں 12 گھنٹوں کے دوران آندھی اور طوفان کا خدشہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی۔ حیدرآباد میں تباہ کن بارش ہوئی، 24 گھنٹوں میں شہر سے 80% پانی نکال دیا، وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس، بولے جب بارش ہوتی ہے تو پانی بھی کھڑا ہوتا ہے، عوام سے تکلیف پر معذرت چاہتے ہیں، قوم ذرا نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھ لے، مراد علی شاہ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نکاسی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے چینی کا شعبہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی، صارفین کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچانے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی، شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کی قابل عمل تجاویز دے گی، چیئرمین وزیر توانائی اور سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار کنوینئر ہوں گے، کمیٹی 30 روز میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، حکومت اور اپوزیشن میں فارمولے پر اتفاق ہو گیا، 11 میں 6 نشستیں حکومت اور 5 حزب اختلاف کو ملیں گی، باقاعدہ اعلان آج ہی متوقع۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 2100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,38,000 کا سنگ میل عبور کر دیا۔ قلات میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی مسافر بس پر فائرنگ، جاں بحق 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئی، جسد خاکی PIB پہنچنے پر رقت آمیز مناظر، وزیر بلدیات سعید غنی کی متاثرین کو ہر صورت انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار آج افغانستان کا دورہ کریں گے، سہ ملکی ریل منصوبے کے مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی معاہدے پر دستخط ہوں گے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق منصوبے کا مقصد ازبکستان کو افغانستان کے راستے پاکستان سے ملانا، وسط ایشیائی ریاستوں کو پاکستانی بندرگاہوں تک ریل لنک کی سہولت ملے گی۔
12 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह, ज़राई आलात, मसनूई ज़हानत और मेयारी बीज के लिए कर्ज देने का लाएहमल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे से मशरूत है। विफाक की वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास 71 अफराद को सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क को कौम के लिए बहादुरी दिखाने और जान देने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी। शुहदाए वतन सर का ताज और गाजी कौम के हीरो हैं। लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड इस्तेमाल होगा। पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपो के इनेकाद की मंजूरी। इलेक्ट्रिक रक्षा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक, तजावीज़ और सिफारिशात तलब। कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। 2 ख्वातीन जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। नवाब शाह में पुरानी दुश्मनी पर खूनी तसादुम। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 6 अफराद की जान ले ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल। DI खान में भी 2 ग्रुपों में तसादुम, 6 अफराद जान से गए। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। आसिम इफ्तिखार के ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, इसराइल गजा में इमदादी इदारों को निशाना बना रहा है। फ़लस्तीनी बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुराक और ईंधन की रसाई नागुज़ीर। आलमी बरादरी फौरी तौर पर गजा के लिए किरदार अदा करे। गजा में इसराइली सफाकिया जारी। स्कूल पर ड्रोन हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 90 शहादतें। मजमूई तादाद 58,400 से बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। मशरकी इराक के शहर अलकूब के शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशबाजी। 61 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। 5 मंजिला इमारत में भड़कने वाले शोलों पर काबू पाने की कोशिशें जारी। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बाद शिमाली कैरोलिना में सैलाबी सूरत हाल। कई घर डूब गए। न्यू जर्सी में गुज़िश्ता रोज 2 अफराद सैलाबी रैले में बहकर हलाक हुए। पाकिस्तान का एक और पावर शो। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ईरान को 3-1 से हराकर चौथी कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानियों की ऊंची उड़ान। मोहम्मद आसिफ मास्टर्स और मोहम्मद हसनैन अंडर 17 के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बहरीन के हबीब सबह को 4-0 से शिकस्त दी। मोहम्मद हसनैन ने पोलैंड के क्रिस्टोफ को 3-1 से हराया।